محترم قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا آج ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے، شہر مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت عبد المطلب تک۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ شہر مکہ، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر یعنی مکہ کی، جبکہ پیغمبر آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ دوسری جگہ ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری سوچ اور ہمارے تصور سے بہت اونچی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کام بھی ہمارے خیالوں سے بہت اونچے ہیں۔ ہمارے خیال میں کسی بڑے کام کے لیے اچھی زرخیز زمین ہونی چاہیے، جہاں لوگ بہت پڑھے لکھے، صاحب مال و دولت ہوں، مگر رب العالمین نے جب پوری دنیا میں قیامت تک تمام انسانوں کو ہدایت کی روشنی اور ایمان کے نور سے منور کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور اس پاک ہستی کی آمد کا وقت آ گیا جن کی خبر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام نے دی تھی، جو سب کے بعد آنے کے باوجود پہلوں کے سردار اور امام بننے والے تھے۔ ان کے لیے اس علاقے کا انتخاب ہوا جو اپنی ظاہری خوبصورتی، اچھلتے ہوئے دریاؤں، ابلتے ہوئے چشموں کی فراوانی، نکھرتے گل کی کثرت سے مشہور نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے اس مکہ شہر کا انتخاب ہوا جو سخت کالے پتھروں والی بالکل بنجر زمین سے مشہور تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے کوئی 2,500-3 ہزار سال قبل بڑی اونچی شان والے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اس وقت شام میں قیام پذیر تھے، ان کو حکم ہوا کہ آپ اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو شام سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور مکہ نام کے ایک بیاباں اور ویران علاقے میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ویران اور اجاڑ پہاڑوں والا لمبا راستہ طے کر کے اس علاقے میں پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں پر آج کعبہ ہے اس کے قریب ہی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الوداع کہتے ہوئے واپس شام لوٹ گئے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس لوٹے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ان کے پیچھے کچھ دور تک یہ بات پوچھتی ہوئی گئیں کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے خود ہی کہا، کیا آپ کے رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، جی ہاں۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، اذن لا یضیعنا، تب تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ اپنے اس معصوم دودھ پیتے بچے کے ساتھ اس بیابان و ویرانے میں بیٹھ گئی۔ وقت گزرتے ہی ان کے پاس جو کچھ توشہ پانی وانی تھا سب ختم ہو گیا۔ جب ان کے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگنے لگی تو والدہ محترمہ نے دائیں بائیں نظریں دوڑائیں، لیکن کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بالآخر اپنے اس معصوم بچے کو بلبلاتا، سسکتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکی تو صفا کی طرف دوڑی، آس پاس پانی تلاش کیا، لیکن اس پتھریلی سنگلاخ زمین میں پانی کہاں؟ یہاں سے مروہ پہاڑی گئی، بیچ میں جہاں زمین تھوڑی پست تھی، جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا، وہاں سے دوڑ کر آگے مروہ یعنی مروہ پہاڑی پہنچ گئی۔ وہاں بھی اچھی طرح پانی تلاش کیا، لیکن اس سنگلاخ میں پانی کہاں تھا؟ اس طرح صفا سے مروہ تک 7 چکر لگائے، اس لیے کہ ان کا ایمان تھا کہ جس خدا نے ہمیں یہاں رہنے کا حکم دیا ہے اس نے ضرور پانی کا انتظام کیا ہوگا، مگر وہ ہمیں
دکھتا کیوں نہیں؟ آخر 7ویں مرتبہ جب وہ مروہ پر پہنچی تو آسمانوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اسی جگہ اپنا پر مارا تو زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیتاب ماں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا ابلتے پانی کا چشمہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئیں اور پانی کے ارد گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہے۔ آج اسی کو زمزم کے کنویں سے یاد کیا جاتا ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190، یہ تاریخ کی اہم ترین کتاب ہے۔ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ یمن سے تعلق رکھنے والا بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے اڑانے بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے؟ عرب کے خشک علاقوں میں تو پرندے صرف پانی والی جگہ پر ہی نظر آتے تھے۔ اس جستجو نے انہیں اس گھاٹی کی طرف آنے پر مجبور کر دیا جہاں پانی کا چشمہ اور ایک ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے، یعنی حیران رہ گئے۔ انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لے کر وہاں رہنا شروع کر دیا۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک بستی سے قصبہ، قصبے سے ایک شہر بن گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کچھ عرصے بعد شام سے دوبارہ تشریف لائے۔ اسی دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا وہ مشہور خواب دیکھا جس کا تذکرہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں پر تعمیر فرمائی جو گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ تعمیر فرماتے ہوئے اخلاص اور للہیت کے اثر سے پر کچھ دعائیں دل کے نہا خانوں کی گہرائیوں سے اٹھ کر لبوں پر آ گئیں۔ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اے میرے پروردگار، اس بستی کو ایک امن والا شہر بنا دے اور اس کے بسنے والوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو پھلوں میں سے روزی عطا فرما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126۔ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ، جو کفر کرے اس کو بھی کچھ دنوں تک نفع پہنچاؤں گا، پھر اس کو جبراً دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچوں گا اور وہ رہنے کی بری جگہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی ہی میں یہ مبارک بستی شہر بن گئی تھی، جس پر انہوں نے تھوڑے الفاظ بدل کر دوسری بار اس طرح دعا فرمائی رب اجعل هذا البلد آمنا۔ اے پروردگار، اس شہر یعنی مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں شہر بن چکا تھا، لیکن تاریخی روایتوں میں یہ بات بڑی اہمیت سے بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکڑ دادا قصی تک، یعنی قصی بن کلاب تک بیت اللہ شریف کے آس پاس دیواروں اور چھت والا تعمیر شدہ کوئی مکان نہیں تھا۔ اس کو وہ بے ادبی سمجھتے تھے، بس خیموں اور جھونپڑیوں میں ہی لوگ رہتے تھے۔ قصی بن کلاب نے سب سے پہلے دیواروں اور چھتوں والے مکان بنوائے تھے، لیکن آج کی طرح کئی منزلوں والی عمارتوں کا اس شہر میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 188 اور 189 صفحہ نمبر۔ مکہ مکرمہ کی حکومت اور عمارت۔ اللہ کا ارشاد ہے اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء۔ ترجمہ، کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں؟ سورۃ القصص آیت نمبر 57۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال پہلے
اس شہر کو بسایا اور آباد کروایا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کو یہاں ہمیشہ کے لیے بادشاہ بنانا منظور نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 130 یا 137 سال کی عمر پائی۔ یہ سیرت ابن ہشام میں ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 32، اور تا حیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے، یعنی سرپرست رہے۔ آپ کے بعد آپ کے 2 صاحبزادگان یعنی 2 بیٹے، نابت پھر قیدار یا قیدار پھر نابت، یکے بعد دیگرے مکہ کے والی اور ذمہ دار ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمرو جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی، یعنی قیادت ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی، اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی، یعنی بنو اسماعیل سے بنو جرہم کی طرف۔ یہ بنو جرہم وہی ہے جن کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، اور جو یہاں آباد ہوا تھا قبیلہ، یہاں حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو دیکھ کر اور پانی کو دیکھ کر کے یہاں یہ بنو جرہم آباد ہوئے تھے، تو ان کے یہاں سربراہی منتقل ہو گئی، جو تاریخی روایتوں کے اعتبار سے تقریباً 2000 سال تک اسی خاندان میں رہی۔ پھر کچھ سالوں تک بنو عدنان نام کا قبیلہ بھی منتظم رہا۔ آخر بنو جرہم اور بنو عدنان سے کعبہ کا انتظام عرب کا مشہور قبیلہ بنو خزاعہ چھین کر خود قابض ہو گیا، لیکن بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا تھا۔ اس میں کئی تاریخی چیزیں جیسے خانہ کعبہ کے 2 سونے کے ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر، حجر اسود وغیرہ، اور بھی خزانے جو وراثت میں تھے، تلواریں، نیزے وغیرہ، سب اس میں ڈال کر کے دفن کر کے اس طرح زمین کے ساتھ اسے ہموار کر دیا، برابر کر دیا کہ نشانات بھی باقی نہیں چھوڑے زمزم کے کنویں کے۔ ابن ہشام میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138۔ بنو خزاعہ نے تقریباً 300 سال تک وہاں حکومت کی۔ حکومت کیا تھی؟ بس کچھ عہدے تھے جن پر قبضے کا نام زمام حکومت ہاتھ میں لینا تھا، یعنی قیادت، ذمہ داری، سیادت، لیڈری اپنے ہاتھ میں لینا تھا۔ مثلا حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی، اس کا مطلب خانہ کعبہ کی چابی اپنے پاس رکھنا، وقت پر جھاڑو لگا دینا، صفائی کر دینا، نیز زیارت کرنے والوں کے لیے دروازہ کھولنا۔ سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام کرنا۔ بیر زمزم کے بند ہو جانے کے بعد پانی طائف یا اس کے آس پاس کے علاقے سے لایا جاتا تھا۔ رفادہ حاجیوں کی میزبانی کا انتظام کرنا۔ اسی طرح لوا یعنی جنگ کے وقت پر پرچم دکھانا، جھنڈا دکھانا۔ بس یہی چند عہدے تھے جن پر ان کو ناز اور فخر تھا، اور جس کے قبضے میں یہ ہوتے تھے اس کو بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ بالآخر صدیوں بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر 5ویں پشت میں قصی بن کلاب نام کے شخص پیدا ہوئے، جن کے والد بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کے بعد ان کی والدہ ایک دوسرے شخص سے نکاح کر کے مکہ سے کافی دور شام چلی گئی، اور قصی کو بھی اپنے ساتھ لے گئی، جہاں قصی جوان ہوئے، اور اس طرح ان کو زمانے کا گرم سرد چکھنے کا اچھا موقع ملا۔ وہ جوان ہو کر واپس مکہ المکرمہ آ گئے، اور آتے ہی اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے بنو خزاعہ سے جنگ کی اور مکہ کی باغ ڈور خود سنبھال لی۔ اس طرح صدیوں تک مکے کے انتظام سے علیحدہ رہنے کے بعد قریش دوبارہ مکہ کے ذمہ دار اور سردار کی حیثیت سے مشہور و معروف ہو گئے۔ قصی نے مکہ المکرمہ میں بڑے بڑے تاریخی کام انجام دیے۔ انہوں نے اپنی ہی قوم پر کچھ ٹیکس متعین کیے تھے، جس کے ذریعے حاجیوں کی مہمان نوازی کی جاتی تھی، اور قومی مشورے کے واسطے دار الندوہ نام کا ایک بڑا ہال تعمیر کروایا، جس میں بڑے بڑے مشورے اور خانہ کعبہ کے انتظام کے متعلق بات چیت ہوتی تھی۔ قصی کے بعد مکہ پاک کی یہ سرداری یکے بعد دیگرے ان کے بیٹے عبد مناف اور پوتے ہاشم اور پڑپوتے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو حاصل ہوئی۔ آج کے مطالعے میں اتنا کافی ہے۔ آپ حضرات کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آج کے مطالعے سے کیا کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو، پڑھنے کو ملا۔ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں، آئندہ کے مطالعے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق، آباء و اجداد کے متعلق کچھ باتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔